اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ دوستو، آج ہم آپ کو پیغمبر خدا جناب حضرت ابراہیم صفی اللہ علیہ السلام اور مصر کے بادشاہ کی ایک خوبصورت شہزادی کا واقعہ سناتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی تو اس وقت حضرت سارہ کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ آپ کے پاس بہت سی زمینیں اور کئی مویشی تھے۔ حضرت سارہ نے یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ آپ علیہ السلام چونکہ پیغمبر خدا تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے اور ہر کام انتہائی دل لگی اور خوش دلی سے کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس سرمایے کے ساتھ خوب محنت کی اور بہت جلد آپ علیہ السلام کے مالی حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے، حتیٰ کہ اس وقت بابل میں آپ سے زیادہ دولت مند کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جب نمرود کو اس بات کی خبر ہوئی تو نمرود نے آپ کا یہ مال اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا تو نمرود نے آپ کو بابل سے نکال دیا اور آپ بابل سے شام کی طرف چلے آئے، اور آپ نے فرمایا، میں اپنے پروردگار یعنی بیت المقدس کی طرف جا رہا ہوں اور میرا خدا بہت جلد میری رہبری کرے گا۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل سے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام بہت ہی غیور تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غیرت مند تھے۔ آپ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ آپ کے اس سفر کے دوران آپ کی زوجہ یعنی حضرت سارہ کو کوئی دیکھے، اس لیے آپ نے حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں ایک عرب بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہاں موجود سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو روک لیا اور ان سپاہیوں نے سب سامان کی تلاشی لی اور جو اس وقت رائج تھا اس کے مطابق آپ سے محصول لینا چاہا۔ جب سپاہی اس صندوق کے قریب پہنچا جس میں حضرت سارہ موجود تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سپاہی سے کہا کہ اگر میں کہوں یہ صندوق سونے کا بھرا ہوا ہے یا اس صندوق میں چاندی ہے تو اس کے عوض تم کیا لوگے، لیکن یہ صندوق کھولو مت۔ وہ سپاہی کہنے لگا، نہیں، میں جب تک کھول کر نہیں دیکھ لیتا تب تک کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہہ کر اس سپاہی نے جیسے ہی صندوق کھولا اور اس کی نظر حضرت سارہ کے چہرے مبارک پر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کا ادب ڈال دیا اور اس سپاہی نے اپنی آنکھیں جھکا لی، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، میں جب تک یہ واقعہ اور یہ بات اپنے وقت کے بادشاہ کو نہ بتا دوں تب تک آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ خیر، اس سپاہی نے بادشاہ تک پیغام پہنچا دیا اور بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس صندوق کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے حضرت ابراہیم اور سارہ سلام اللہ علیہا کو بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا۔ جب بادشاہ کی نظر حضرت سارہ کے رخ انور پر پڑی تو بادشاہ حضرت سارہ کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا اور اس نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، اے میرے پاک پروردگار، تو ہی میری عزت کی حفاظت کرنے والا ہے اور میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ اس بھرے دربار میں میرا سہارا اور میرا ساتھی تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، پس تو میری مدد کر اور میری عزت کی حفاظت کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور جیسے ہی اس عرب بادشاہ نے اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھانا چاہا اس کا ہاتھ لکڑی کا بن گیا۔ وہ بادشاہ اپنا لکڑی کا بنا ہوا ہاتھ دیکھ کر انتہائی پریشان ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگا،
مجھے معلوم ہے کہ تیرے خدا نے میرا ہاتھ لکڑی کا بنا دیا ہے، میں تجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، تم اپنے رب سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ پہلے کی طرح ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ پہلے کی طرح صحیح ہو گیا، لیکن ایک بار پھر اس بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو ایک بار پھر اس کا ہاتھ لکڑی کا بن گیا۔ ایک بار پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کرنے لگا کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کر کے میرا ہاتھ صحیح سلامت بنوا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اس شرط پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر اگلی بار تم نے میری عزت کی طرف ہاتھ اٹھانا چاہا اور تمہارے ہاتھ کو کچھ ہو گیا تو میں صحیح ہونے کی ہرگز دعا نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شرط مان لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بادشاہ کا ہاتھ ایک بار پھر درست فرما دیا۔ یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ مصر کا بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، آپ میری طرف سے اور میرے ملک کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، آپ کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن میری ایک درخواست ہے، اگر آپ منظور کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو یہ مصر کا بادشاہ کہنے لگا، حضور میں اپنی بیٹی یعنی اس ملک کی شہزادی کو آپ کی زوجہ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ روانہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی اجازت دے دی اور بادشاہ نے اپنی شہزادی کو جناب حضرت سارہ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ روانہ کر دیا، اور یہ شہزادی کوئی اور نہیں تھی بلکہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا تھی، جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے تو یہ بادشاہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اس بادشاہ کے آگے نہ چلو، کیونکہ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود مغلوب اور لاچار ہے، اس کے آگے ہرگز نہ چلو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ نیک ہے یا گنہگار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو ساری بات بتا دی اور آپ فرمانے لگے، میرے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں آپ کے آگے نہ چلوں۔ جب اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو یہ کہنے لگا، بے شک میں زبان اور دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ کا پاک پروردگار بڑا ہی کریم ہے، جس نے مجھ پر یہ کرم نوازی کی ہے اور میں آج سے آپ کے دین پر آتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو واپس رخصت کر دیا اور خود ملک شام پہنچ گئے اور اس جگہ پہ جا کر ڈیرا ڈال لیا جس جگہ سے فلسطین اور شام کے مسافر گزرا کرتے تھے، اور یہاں پر آہستہ آہستہ نیک لوگ آباد ہوتے گئے اور ایک بستی بن گئی۔